شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنی دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کی قیادت و امامت و سیادت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس میں طرح طرح کی خصوصیات اور گوناگوں قسم کی صفات کو داخل فرما دیا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اپنی انگنت فضل، اپنی بے شمار رحمت اور اپنے فضل بے پایاں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال فرما دیا. اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، کوئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی ایسا سما نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، نصرت اور حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت پہ نازل فرما دیا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان یعنی فضائل صحابہ کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا. لیکن اچانک ملک کے اندر ایک ایسا سیلاب آیا جس نے ہر بندے کے دل کو اور دماغ کو ہلا کے رکھ دیا. اس سیلاب کے نتیجے کے اندر گھر بہہ گئے اور بہت زیادہ لوگ اپنے گھروں سے جو تھے محروم ہو گئے اور کئی لوگ جو تھے وہ اس سیلاب کے نتیجے کے اندر ہلاکتوں کا شکار ہو گئے. ایسی ایسی تصویریں اور ایسی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی کہ جن کو دیکھنے کی ہمت بھی انسان کے اندر نہیں ہوتی. بڑی بڑی فیملیز جو تھیں جو وقتی طور کے پر نالے اور کھالے کو عبور کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایک تیز ریلا آتا ہے ان کو بہا کے لے جاتا ہے. بچوں کی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشوں کو جس وقت پانی کے اوپر بہتے ہوئے دیکھا تو یقین کیجئے دل کے پر کیسی ضرب لگی، ایسی چوٹ لگی کہ جس چوٹ نے مجھے آج اس بات کے پر آمادہ و تیار کیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے آفات اور بلیات اور قدرتی طور کے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات ہیں ان کی تحلیل اور ان کے تجزیے کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں. حضرات گرامی قدر، عرصہ دراز سے بلکہ اگر یہ بات کہی جائے کہ آغاز انسانیت ہی سے انسان جو ہے طوفانوں کی زد میں ہے، سیلابوں کی زد میں ہے، زلزلوں کی زد میں ہے، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی. انسان اپنے تمام تر وسائل کے باوجود، فنی اور سائنسی ترقی کے باوجود ان چیزوں کے اوپر قابو پانے میں کامیاب اس لیے نہیں ہو پاتا کہ واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور کے اوپر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور انسانوں کی بڑی تعداد اس حقیقت کو نہیں سمجھتی. انسان کوتا بھی ہے، شارٹ سائٹڈنس کا شکار ہے، وہ ہر چیز کا تجزیہ مادی اعتبار سے کرتا ہے اور روحانی اعتبار سے جو ان چیزوں کے پیچھے اصل محرکات ہوتے ہیں ان کو فراموش کر دیتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اسی کوتابینی کا نقشہ بڑے خوبصورت انداز میں سورہ قیامہ میں کچھ یوں کھینچا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آنے والے ایام کے اندر جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئیوں کو نافرمانیوں کا ارتکاب دینے کے لیے وقتی طور پہ مہلت دے لیتے ہیں اور کئیوں کو اسی موقع کے اوپر پکڑ لیتے ہیں، اسی موقع کے اوپر تھام لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو بلائیں آتی ہیں ان کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجرموں کے لیے ایک عذاب کا کوڑا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے پر آنے والے سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل اور بڑے شرح و بسط کے ساتھ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے پر آنے والی آندھیوں کا ذکر بھی کلام حمید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم مدین کے پر آنے والی چنگھاڑ کا ذکر بھی کلام حمید میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا۔ قوم سمود صدوم کے پر پڑنے والے پتھروں کا بھی ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا، خون کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، طوفان کا عذاب، سیلاب کا عذاب۔ حضرات گرامی قدر، خون کے چھینٹوں کا عذاب، لیکن ہر عذاب کے بعد جب فرعون اپنی بات کے پر ڈٹا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق آب کر دیا۔ جب غرق آب کیا تو اس موقع پہ اس نے الفاظ کہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس پروردگار کے پر جس کے پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج سے پہلے جو تھا وہ نافرمانیاں کرتا رہا، میں تو یہ جھنجھوڑتا رہا، لیکن اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن میں اس بات کو وعدے کر رہا ہوں کہ تیرا جسم بھی زمین کے اندر دفن نہیں ہو سکے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور آنے والے لوگوں کے لیے تیرے وجود کے اندر کی عبرت کا سامان ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے فرعون رامیس کی لاش کو خود اپنی آنکھوں سے احرام مصر میں بھی دیکھا ہے، لندن میوزیم کے اندر بھی دیکھا ہے۔ لندن میوزیم کے اندر حضرات گرامی قدر وہ مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی لاش، تو وہاں پر یعنی اس کی سیٹنگ میٹنگ کرنے کے لیے حضرات گرامی قدر میں نے اس کی لاش کو دیکھا، میرے دل کو چوٹ لگی۔ میں نے کہا یہ وہی تھا جو یہ بات کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کے جسم کو زمین کے اندر بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس عذاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان عذابوں سے عبرت حاصل کر کے پروردگار عالم کی رجوع کریں۔ حضرات گرامی قدر، ان تکالیف کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے گناہگاروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان کو واپس آنے کا سگنل دیتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا کے ذریعے جھنجھوڑیں گے تاکہ تم واپس پلٹ آؤ، تاکہ تم اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، اپنے کردار، اپنے افعال کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لو۔ لیکن لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اصلاح کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک بات بتلا دوں، مصیبت جو ہوتی ہے دائمی کبھی بھی نہیں ہوتی، دائمی تب بن جاتی ہے جب انسان ان ذرائع کو استعمال نہیں کرتا جو مصیبت سے نکلنے کے نہیں ہوتے۔ حضرات گرام، جو مصیبت سے نکلنے کے ہوتے ہیں، حضرات گرامی قدر انسان بنیادی طور پہ کوتاہی ہے، وہ اپنے معاملات کا اس طرح تجزیہ نہیں کرتا جس طرح اس کو تجزیہ کرنا چاہیے۔ انسان جراثیموں کو مانتا ہے، انسان پولوشن کو مانتا ہے، قدرتی آفات کو مانتا ہے، زلزلوں کے اندر حوالے سے زمین کے پڑی ہوئی پلیٹوں کو مانتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر دکھ و تعصب کا یہ مقام ہے، اپنے گناہوں کو نہیں مانتا۔ اگر وہ گناہوں کو مانتا ہوتا تو ایسے عالم کے اندر اس کے پاس رجوع کرنے کے جذبات بھی ہوتے، رجوع کرنے کا ارادہ بھی ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازوں کو خود بہت کھول دیتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان مصیبت کا شکار ہو جائے اور مصیبت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اس سے دعاؤں اور مناجات کو اس کی بارگاہ میں آگے کرے، اس کا ذکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مشکلات کو مٹا دیتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر پختہ ایمان، پختہ یقین رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی کا تو تیسری بات یہ ہے، یہ گناہ گاروں کے لیے جہاں پر وارننگ ہوتی ہے، گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت گناہ گاروں کی ہے، ہم میں سب کو توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، مناجات کی ضرورت ہے۔
ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ہی ترازو کے ذریعے کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کا رزق گھٹا رہا ہے، کسی کا بڑھا رہا ہے، کسی کا چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہی جھٹکے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر مجرموں کو عذاب کا کوڑا لگا رہا ہے، جہاں پر گناہ گاروں کو جھنجھوڑ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اہل ایمان اہل ایقان کو آزما بھی رہا ہے، مقربین کی آزمائش بھی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے سیلاب کا ذکر کیا، جہاں پر قوم نوح قوم عاد کے پر آنے والی آندھیوں کا ذکر کیا، جہاں پر قوم سمود کی چنگھاڑ کا ذکر کیا، جہاں پر قوم مدین کی چیخ کا ذکر کیا، جہاں پر قوم سدوم کو پڑنے والے پتھروں کی بارش کا ذکر کیا، وہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کریں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مالوں کے نقصان کے ذریعے، کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ویلا نہیں کرتے، جدا فدا نہیں کرتے، بے قراری اور بے سکونی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ہی طرز عمل ہوتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ حضرات گرامی قدر، مجھ پہ آنے والا جادو کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، مجھ پر آنے والا بخار میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا نزلے کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا ٹی بی کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا کینسر کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، سیلاب کا آنے والا ریلا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، زلزلے کا جھٹکا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، آتش فشاں کا دھانا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز میرے قبضہ و اختیار میں ہے، وہ رضا، اللہ کے ساتھ راضی ہو جانا، وہ تقدیر الہی کے اوپر صبر کرنا، وہ مالک کائنات کی طرف سے آنے والی مشکلات کے اوپر اور اس کی طرف سے آنے والے مصائب کے اوپر ہندا پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کرنا، یہ میرے قبضہ و اختیار میں ہے۔ چنانچہ مومنین کا شیوا کیا ہوتا ہے، مومنین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، مومنین کا انداز کیا ہوتا ہے، مومنین کیا کرتے ہیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان کی زبانوں سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو مصیبت آئی ہے تیرے حکم سے آئی ہے، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو تیری کتابت سے آگے بڑھ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے مشکل کے اندر 1 برس رہنا ہے، میرے پروردگار عالم کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 2 برس رہنا ہے، میرے پروردگار عالم کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 6 مہینے کے لیے رہنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 3 مہینے کے لیے رہنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 2 مہینے کے لیے رہنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے بیمار 3 دن کے لیے ہونا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے کینسر کے بعد مرنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے کینسر کے بستر سے پلٹنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے ٹی بی کے بعد قبر میں اتر جانا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے ٹی بی کے بعد باہر نکل جانا ہے، میرے رب کو پتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر تم مومن و مسلمان ہو، اگر میں حقیقی معنوں میں پروردگار عالم کا بندہ ہوں، اگر میں اس کا مخلص تابعدار ہوں، اگر مجھے اس کی تقدیر کے اوپر یقین ہے، اگر مجھے اس کے اماور کے اوپر جو ہے میرا پختہ اعتقاد ہے اور میرا اس بات کے اوپر یقین ہے، میری زندگی میں آنے والی مشکلات اللہ کے حکم سے آئی ہے، میری زندگی میں آنے والی تکالیف اللہ کے حکم سے آئی ہے، میری پریشانیاں اللہ کے حکم سے آئی ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور میرا یہ لازمن یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تو جو نعمت دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس نعمت کو تو چھیننا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی نفع پہنچانے والا تیری وجودگی کے اندر نفع نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی کے اندر نفع والی ذات بھی تیری ہے اور تکلیف والی ذات بھی تیری ہے، بیماری بھی تیری طرف سے ہے، شفا بھی تیری طرف سے ہے، مشکل بھی تیری طرف سے ہے، حاجت روائی بھی تیری طرف سے ہے، مصیبت بھی تیری طرف سے ہے، اور مصیبت سے نکلنے والے امکانات بھی تیری طرف سے ہیں۔ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتلا دیے، اپنی مشکلات کے اوپر تمہیں صبر کرنا چاہیے، جب تم صبر کرو گے اور مشکلات کے اوپر یہ الفاظ کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایسے عالم کے اندر پروردگار عالم کیا کرے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا، اپنے درودوں کا نزول فرما دے گا، تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہر مشکل ہر بندے کے لیے اللہ کے عذاب کا جو ہے کنارہ نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب کی ٹھوکر نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی مشکلات اللہ کے اولیاء کے لیے، اللہ کے اتقیاء کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ یہ آزمائشیں ان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، اتنا بلند کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں حدیث پاک سے یہ بات بھی حاصل ہوئی، ہمیں حدیث پاک اور سنت مطہرہ سے یہ سبق بھی حاصل ہوا، یہ درس بھی حاصل ہوا کہ جب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے کو بلند کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کثرت سجود کو اور کثرت عبادات کو طلب کرتے ہیں۔ جب بندہ یہ مومن و مسلمان ایسے عالم کے اندر سجود کی کثرت نہیں کرتا، بندگی کی کثرت نہیں کرتا، تہجد گزاری کی کثرت نہیں کرتا، نوافل کی ادائی کی کثرت نہیں کرتا، تو پھر پروردگار عالم کیا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم مبتلا مصیبت کر دیتے ہیں، پروردگار عالم مشکلات کا شکار کر دیتے ہیں۔ جو تہجد کے ذریعے درجہ ملنا تھا مشکلات کے ذریعے مل رہا ہے، جو شب زندہ داری کے ذریعے درجہ ملنا تھا مشکلات کے ذریعے مل رہا ہے، جو اشراق کے نوافل سے درجہ ملنا تھا اب مبتلا مصیبت ہو کے درجہ مل رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہر مصیبت اللہ کی طرف سے جو تھی عذاب ہی کا آسانہ ہوتی تو حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو تھے وہ آزمائشوں کا نشانہ نہ بنتے۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جو راہ الہ کے اندر جہاد کو کرتے رہے، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جو جام شہادت کو نوش کرتے رہے، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کو آروں کے ذریعے چیرا گیا، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کے گلو اتھر کے پت چھریوں کو چلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، کہ یہود کا شیوا تھا وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو بغیر حق کے اور بغیر دلیل کے شہید کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کی شہادت نے، انبیاء علیہ السلام کے زخموں نے ہمیں یہ پیغام بتلایا، ہر مصیبت اللہ کے عذاب کا ٹکڑا نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے برگزیدہ بندے سب سے زیادہ بلیات کا نشانہ بنے، سب سے زیادہ بلاؤں کا نشانہ بنے، سب سے زیادہ ابتلاؤں کا نشانہ بنے۔ حضور اقدس کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائشیں نہیں آئیں، حضور کو حالت سجدہ کے اندر اوجری کو ڈالا گیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے اوپر جو تھے غلط طریقے سے بوجھوں کو رکھا گیا، حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا گیا، حضور علیہ السلام کو لہو رنگ بنایا گیا، حضور علیہ السلام کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مقصور کیا گیا، حضور علیہ السلام کو ہیرتوں کے اوپر مجبور کیا گیا۔ 54 برس کی عمر کے اندر میرے نبی نے تلوار کو اٹھا لیا، کبھی بدر میں تلوار کو چلا دیا، کبھی احد میں تلوار کو چلا دیا، کبھی خندق میں تلوار کو چلا دیا، کبھی خیبر میں تلوار کو چلا دیا، کبھی فتح مکہ کے دن تلوار کو پکڑ لیا۔ حضرات گرامی قدر، کو چلی تو نہیں لیکن پکڑ تو لیا۔ اللہ نے تو اس پیغمبر کا خود ہی اعلان فرما دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی قسم کھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلدہ یمین کی قسم کھاتے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد اس بات کا اعلان فرماتے ہیں وانت حل بہذا البلد، اور آپ ہی کے لیے اس جگہ کے اوپر خون بہانا جائز ہے، آپ ہی کے لیے ہم نے چند گھڑیوں کے لیے فتح مکہ کے موقع کے پر خون کو بہانے کو جائز قرار دے دیا۔ کچھ گستاخوں کے تلوار کو اس موقع کے پر بھی چلایا گیا، وگرنہ معافی کا عام اعلان فرمایا گیا، اور اس امر کا بات اظہار کیا گیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے پر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے تبوک کے تلوار کو چلا دیا، حضور نے حنین کے موقع پہ تلوار کو چلا دیا۔ حنین کے حوادن کے تیر اندازوں نے اتنے انداز میں مسلمانوں کے دشمنوں تریوں کی برکھا کو برسایا، اور یہ زندگی کا پہلا موقع تھا اللہ نے جس کو قرآن مجید میں ذکر فرما دیا کہ آج مسلمان اپنی کثرت کو دیکھ کر، اپنے سیل رواں کو دیکھ کر، اپنی تعداد کو دیکھ کر سوچ رہے تھے آج کے دن تو کافر ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتے، آج تو ہماری تعداد بہت ہی زیادہ ہے، آج تیر بھی زیادہ ہیں، تلواریں بھی زیادہ ہیں۔ اللہ نے زمین کو تنگ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے بہادروں کے قدر مکھڑ گئے۔ ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ سواری کی پشت سے نیچے اترے، اس امر کا اعلان فرما دیا، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، اور اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں، اسی طرح اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ نبی اپنے سینوں کے پر
تیروں کو سہ سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے جنگ کے اندر دشمنوں کی طرف اپنی پیٹھ کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کی انابت اللہ کے لیے ہے، اس کا رجوع اللہ کے لیے ہے، اس کا پلٹنا اللہ کے لیے ہے، اس کا جھپٹنا اللہ کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام جرأت و استقامت کی چٹان بن کے کھڑے ہوئے، صحابہ پلٹے، اللہ نے پھر غلبہ عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے پر جادو کے وار کیے گئے، حضرت رسول اللہ کے پر قاتلانہ حملے کیے گئے، حضرت رسول اللہ کے کھانے کے اندر زہر کو ملایا گیا، حضرت رسول اللہ کو تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، زہر کو کھانے کے بعد اس کی تکلیف کو اپنے جسم کے اندر آپ نے محسوس کیا۔ اتنی ابتلائیں آئیں، اتنی ابتلائیں آئیں، ام کلثوم آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گئی، رقیہ آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گئی، زینب آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گئی، قاسم آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گیا، ابراہیم آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گیا۔ طیب و طاہر بعض لوگوں کے مطابق 2 بیٹے ہیں اور بعض لوگوں کے مطابق عبداللہ ہی کا لگت طیب و طاہر ہے۔ حضرات گرامی قدر، باہر کے جو بھی صورت ہو، طیب و طاہر کو قبر کے اندر آپ کے سامنے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہدیۃ الکبریٰ کے جنازے کو آپ نے اٹھایا، جناب ابو طالب کی جدائی کا غم آپ نے سہا۔ حضرات گرامی قدر، یتیمی کے داغ آپ نے سہے۔ حضرات گرامی قدر، جناب عبداللہ کے بغیر، جناب آمنہ کے بغیر اپنی زندگی کے اندر تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پروان چڑھایا۔ ساری زندگی ابتلاؤں میں گزری، ساری زندگی مشکلات میں گزری، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں خوشیاں اور مسرتیں تو آخرت ہی کے دن آئیں گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی آزمائشوں نے اور انبیاء کی ابتلاؤں نے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا کہ کئی مرتبہ یہ ابتلائیں جو آتی ہیں انسانوں کے پر آزمائش بن کے آتی ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان ابتلاؤں کے موقع کے پر صبر کرتے ہیں، ان ابتلاؤں کے موقع کے پر اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بیٹا، چند مہینے کا بیٹا، 18 ماہ کا بیٹا، نام نامی اپنے اور ہمارے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا۔ کتنی محبت ہوگی حضرت رسول اللہ کو حضرت ابراہیم کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ ابراہیم جب چند مہینے کا ہو گیا تو اس بات کے امکانات پیدا ہوئے صاحب کا بچوں کے مقابلے میں شاید یہ بچہ زندہ رہے، لیکن اللہ کا امر آ گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام کرنا تھا۔ جوان مرد کا بیٹا نہ بنانے کے اندر یہ حکمت تھی کہ آپ کا اگر بیٹا ہوتا تو شاید لوگ اس کے بارے میں نبوت کا گمان کرتے، اس لیے کہ باپ کے بعد بیٹے کو عام طور پر اس کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس حقیقت کا اظہار اللہ نے اس موقع پہ فرما دیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت رسول اللہ تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کو آگے بتلایا گیا کہ آپ کا وہ بیٹا جس کا نام نامی آپ نے ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا تھا وہ بھی دنیا میں نہیں رہا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پھول سا بیٹا، پیارا سا بیٹا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کی دائیں کو جس کو دودھ پلانے کے لیے مامور فرما دیا، حضرت رسول اللہ نے اس کے لاشے تھر کو دیکھا۔ حضرت رسول اللہ نے ایسے عالم کے الفاظ کہے تو کیا کہے، انا بھی فراقی کا یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی کا غم تو ہے لیکن رضینا بھی قضاء اللہ، ہم اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان مصائب کے موقع پہلے ایمان کا شیوا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے ہمیں بہت سے مجاہدوں کا، بہت سے اولو العزم لوگوں کا پتہ دیا جن کے اندر فرعون کی بیوی بھی شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے پر ایمان لے کے آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، فرعون نے ابتلاؤں کا نشانہ بنایا لیکن زوجائے فرعون جو تھی اس نے ہٹنا گوارا نہیں کیا، ابتلاؤں کو سہتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، سسکتی رہی، لیکن اس آزمائشوں کے پر اپنے ایمان کو تج کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، فرعون نے آخری حکم دیا، کل تک جو خاتون اول تھی، کل تک جو محلات کی مالک تھی، کل تک جو محبلی پوشاکوں کو پہننے والی تھی، کل تک جو انواع اقسام کے کھانوں کو کھانے والی تھی، آج سولی کے اوپر چڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر،
سیدہ آسیہ کو پکڑا گیا، سولی کے اوپر چڑھایا گیا. سیدہ آسیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، میں نے تیری توحید کے لیے فرعون کے محلات کو چھوڑ دیا، اس کی طرف سے ملنے والی ناز و نعمت کو چھوڑ دیا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس محل کے بدلے جنت کے اندر اپنے پاس ایک چھوٹا سا گھر عنایت فرما دیجئے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دلوا دیجئے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دلوا دیجئے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جانے والے انسان کو مختلف طریقے سے انٹیمیٹ کر دیتے ہیں، فرشتوں کے نزول کے ذریعے بتلا دیتے ہیں آگے گھر میں آسانیاں ہیں، آگے گھر کے اندر ابتلائیں نہیں ہیں. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ حافظ ابن کثیر نے اس بات کو قلم بند فرما دیا. کہا پروردگار عالم نے آسیہ کی آنکھوں سے حجابوں کو ہٹا لیا اور کہا آسیہ اس محل کو دیکھو، فرعون کے محل سے اعلیٰ ہے. اس ناز و نعمت کو دیکھو، فرعون کی ناز و نعمت سے اعلیٰ ہے. اللہ نے تیری قربانی کو قبول فرما لیا اور تیرے لیے جنت کے محلات کو تیار فرما دیا. اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب الحدود کا ذکر کیا سورہ بروج کے اندر کہ جن کو توحید کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اور توحید کے پر استقامت کو اختیار کرنے کے بعد آگ کی ہندکوں میں اتارا گیا. وہ ساری کی ساری آگ کی ہندکوں میں اترنے والے لوگ، اللہ چاہتا تو بادشاہ ان کو کبھی بھی آگ کا انگارہ نہ لگا سکتا، لیکن اللہ نے ان کی پلا کے بدلے جنت کو تیار کر رکھا تھا. وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وہ اللہ عزیز و حمید سے محبت کرنے کے جرم میں انتقام کا نشانہ بنے. حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو چنانچہ یہ بات خلاصتاً کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ آزمائشیں آتی ہیں مجرموں کے لیے عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تنبیہ اور وارننگ کا پیغام لے کے آتی ہے، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہم آج اس مقام کے پر موجود ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ حقائق جو ہے ان کے لیے اللہ نے ہمارے سینوں کو اور ہمارے دل کے دروازوں کو کھول رکھا ہے. یہ آنے والی آفات اور ابتلائیں یقیناً مجرموں کے لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا جن کو اللہ تہس نہس کر دیتے ہیں، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وارننگ جو دور سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. رجوع کے امکانات ہیں، 4 روزہ زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، پھر اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے گا. چنانچہ اس کی تیاری آج ہی سے ہونی چاہیے. اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور آزمائشوں کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی قدر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے احباب، ہمارے ساتھی، ہمارے ہم وطن، ہمارے ہم مذہب لوگ تلاؤں کا نشانہ بنے ہیں، ہم ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے میں نے کال دی، اور سچی بات یہ ہے اتنی جستجو نہیں کی، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کی امداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز ہادہ اور قرآن و سنہ کے پلیٹ فارم سے ان علاقوں کے اندر روانہ ہو چکی ہے. حضرات گرامی قدر، کل پہلے مرحلے کے اندر 60 ٹرک یہاں سے سامان کے لوڈڈ اللہ کے فضل و کرم سے رات 12 بجے کے لگ بھگ مرکز سے روانہ ہوئے ہیں راجن پور کے لیے، ڈیرہ غازی خان کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے میں خود بیٹے قیم کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ خود ڈیرہ غازی خان اور راجن پور 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، جہاں پر ان کی بحالی کے لیے مکمل طور پر خود انوالو ہو کر اس مال کو، نقدی کو ان کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی. حضرات گرامی قدر، لوئر دیر کے اندر ہمارے ساتھی مولانا رحمت جلیل سلفی صاحب موجود تھے. ان کے توسط سے ہم نے وہاں پر 80 سے زائد گھرانوں کے لیے 5000 روپیہ فی کس نقدی کو بھیجا ہے. انشاءاللہ ستمبر کے دوسرے ہفتے کے اندر بدین کے علاقے کے اندر اور دیگر سندھ کے علاقوں کے اندر جہاں جہاں سیلاب کے اثرات موجود ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ پہنچوں گا، اور وہاں پر بھی دوست احباب کی مدد کی جائے گی. انشاءاللہ چند روز کے اندر 4 ٹرک
سامان کے بما نقدی کے سوات کے اندر قافلے کے ساتھ روانہ کیے جائیں گے. اگر اللہ نے مہلت دی تو میں خود بھی سوات والے قافلے میں شامل ہوں گا. حضرات گرامی قدر جو کچھ ہوا ہے سچی بات یہ ہے ہمارے تصور میں بھی اتنی بات نہیں تھی کہ لوگ اس حد تک تعاون کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو جہاں چاہے اپنے دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کر لے. ان ٹرکوں کے سامانوں کو روانہ کرتے دیکھ کر اور لاکھوں کروڑوں روپے کی امداد کو دیکھ کر سچی بات ہے مجھے والدہ مرحومہ اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی بڑی یاد آئی کہ وہ ہمیشہ میرے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے. میرے بھائی ہشام، میرے بھائی محتسم اور اپنی بیٹیوں کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 35 برس حضرت علامہ شہید کی رحلت کے بعد آج تک آپ کے سامنے دعوت دین کا کام کیا، اقامت دین کی بات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدمت انسانیت کے حوالے سے جو چھوٹا موٹا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو کیا ہے. حضرات گرامی قدر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کا بھی ہم سے کام لے گا. آج انشاءاللہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد روانگی ہوگی، اور آپ دوست احباب کی امانتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ملتان کے ڈیرہ غازی خان کے کونسل ہال کے اندر بھی، چوٹی زیری کے اندر بھی اور فاضل پور کے اندر بھی انشاءاللہ مستحقین کو تقسیم کیا جائے گا. وہاں پر بھی دوست احباب قرآن سننا موومنٹ کے مولانا عبد المنان شورش صاحب اور بھائی سجاد صاحب وہاں پر بھی لسٹیں بنانے کے اندر سامان کو جو ہے سیو کرنے کے اندر ان کی تقسیم کے لیے ان کو جو ہے ان کی ڈویژن کرنے کے اندر باقاعدہ مستعد ہیں. اور ہمارے دوست لیا سے، جھنگ سے، پاک پتن سے، ملتان سے بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، میڈیکل کیمپوں کو لگا رہے ہیں اور نہروں اور کھالوں کو عبور کر کے مستحقین تک پہنچ رہے ہیں. ملتان سے بھی ایک بڑا قافلہ اور میاں چنو سے بھی ایک بڑا قافلہ، قصور کے دوست، اکاڑا کے دوست بھی انشاءاللہ اس سفر میں میرے ہم رکاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اپنے دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے. جو میں نے آج آپ کے سامنے ابتلاؤں کی اساسی باتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ابتلاؤں سے نکلنے کے حوالے سے جو اہم تدابیر ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کا جمالی ذکر تو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، لیکن انشاءاللہ وضاحت و تصریح کے ساتھ ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے اگلے خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.